حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک رخسار نرم اور کم گوشت تھے۔ امام صالحی علیہ رحمہ نے سہل کی تعریف یہی کی ہے، قلیل اللحم رقیق الجلد، جس پر گوشت بہت زیادہ نہ ہو اور جلد جس کی باریک ہو۔ یہ حضور کے رخساروں کا حسن ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے رخسار نور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الخد، حضور کے رخسار سفید تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی لفظ منقول ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الخدین، حضور کے رخسار سفید تھے۔ ابو قرصافہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنی خالہ کے گھر رہتے تھے۔ ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کو دیکھا، پھر حضور کے ہو کے رہ گئے۔ پھر بکریوں کی طرف دھیان کم ہوا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہونے لگی۔ تو ان کی خالہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ابو قرصافہ کو منع کیا کہ تم ان کے پاس ملنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ واقعہ طویل ہے، پھر وہ رہ نہ سکے اور ان کی محبت سے مجبور ہو کر کے ان کو بھی حضور کی زیارت کے لیے آنا پڑا۔ ابو قرصافہ نے کہا کہ مجھے روک دینا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک بار تم بھی دیکھ لو، پھر تم کہو گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ابو قرصافہ اپنی والدہ اور اپنی خالہ کو لے کے حضور کے پاس گئے۔ تو حضور کی زیارت کے بعد جب واپس پلٹے تو ابو قرصافہ کی آرزو یہ تھی کہ اب میں دیکھوں کہ میری ماں اور میری خالہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کوئی کسی کو کہیں لے کے جائے اور اس کی آرزو ہو کہ یہ شخص میرے شیخ کا، میرے استاد کا، میرے قائد کا گرویدہ ہو جائے اور اسے یقین ہو کہ میرا قائد، میرا لیڈر، میرا رہنما، میرا ہادی اتنا دل آویز ہے کہ یہ اس کے سحر سے بچ نہیں پائے گا۔ تو جب وہ کوئی ایسے شوق سے کسی کو لے کے جاتا ہے تو پھر وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو لے کے گیا ہوتا ہے وہ اس دیکھنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کیا تاثرات ہیں۔ تو ابو قرصافہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ان کی ماں نے اور ان کی خالہ نے واپس چلتے ہوئے جو لفظ کہے وہ سنیے اور حضور علیہ السلام پہ درود پڑھیے۔ تو ابو قرصافہ نے پوچھا کہ بتاؤ پھر حضور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، ہم نے اس شخص جیسا شخص زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ احسن وجہا، ہم نے اتنا سونا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ ولا انقى ثوبا، اور جتنا پاکیزہ لباس اس نے پہنا ہے، ہم نے کسی کا ستھرا اور پاکیزہ لباس کسی کا نہیں دیکھا۔ ولا الین کلاما، اور جتنی میٹھی گفتگو اس کی ہے کسی اور کی ہم نے سنی نہیں ہے۔ اور اگلے لفظ سنیے جو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہے، ابو قرصافہ کی ماں نے کہے وَرَأَيْنَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، کہا ابو قرصافہ کیا بتائیں، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے نور نکلتا تھا۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے کسی چیز کو بھی حضور سے زیادہ سونا نہیں دیکھا، کوئی شے نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ حسین ہو، اور سورج ایسے تھا جس طرح حضور کے رخساروں میں چلتا ہو، اس طرح حضور کے چہرے میں سورج جس طرح گردش کرتا ہو، یہ حضور کا چہرہ تھا، یہ حضور کا رخ انور تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا، کہا حضور جیسی میں نے کوئی شے بھی نہیں دیکھی۔ اعلی حضرت بھی بولے بل بل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو حضور کا حسن ہر چھپ میں گہرا رہا اور حضور کا چہرہ چمکدار تھا، روشن تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ من القمر، کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے سے نور نکلتا تھا، ایسے لگتا تھا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ذرا ان سے بھی سنیے کہ یہ حضور کے حسن کے بارے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، حضور علیہ السلام کائنات میں ہر شخص سے زیادہ سونے بھی تھے اور سب سے زیادہ حضور خلق والے بھی تھے۔ نہ حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی تھی، نہ حضور کی سیرت جیسی سیرت کسی کی تھی، ان کی صورت بھی لاجواب تھی، ان کی سیرت بھی لاجواب تھی۔